الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس درس کا موضوع بھی پچھلے درس ہی کی طرح سے ہے کہ جنت میں جانے کے اسباب یا جہنم سے آزادی کے اسباب. اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ایک مسلمان کو توحید خالص پر قائم رہنا چاہیے اور اعمال کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے جنت میں داخلے کا اور جہنم سے پناہ بھی مانگتا رہے. اسی طریقے سے جنت میں دخول کا ایک بڑا سبب تقویٰ ہے، یا جہنم سے آزادی کا ایک بڑا سبب تقویٰ ہے. تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کوئی کام کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، برائیوں اور گناہوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا. اور تقویٰ وقایہ سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ اپنے گناہوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف کو رکاوٹ بنانا. جب بھی کوئی گناہ کا عمل ہو تو آدمی کو سوچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز ہم سے حساب و کتاب لے گا، ہم سے پوچھے گا، ہم سے پوچھا جائے گا. یہ سب چیزوں کو اسے خیال میں رکھنا چاہیے. تو میرے بھائیو اور دوستو، تقوی بہت اہم ہے. بغیر تقوی کے آدمی کا عمل بیکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. تم میں سے کوئی نہیں جس کا جہنم پر گزرنا ہو. ہر ایک کو جہنم پر گزرنا ہے. یہ طے شدہ بات ہے جو آپ کے رب کے ذمہ ہے. پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. تو میرے بھائیو دوستو، اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر ایک کو جہنم سے گزرنا ہے، جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. جو آدمی نیک اعمال کے ساتھ جائے گا وہ تو بچ جائے گا گرنے سے، اور جو آدمی برے اعمال کے ساتھ جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ گر جائے گا، وہ نیچے کی طرف چلا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ کون سی چیز جنت میں پہنچائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق، بہترین اخلاق. اور آج ان دونوں چیزیں ہمارے مسلمانوں میں کم ہوتی جا رہی ہیں. لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں کم، اور ان کا اخلاق بھی بگڑ چکا ہے. ڈر اور خوف نہیں ہے تبھی ہم سے، آپ سے اور لوگوں سے گناہ کے کام سرزد ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا تو پھر گناہ کے کام نہیں ہوتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ کون سی چیز جہنم میں پہنچائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ. یعنی زیادہ تر گناہ ان دونوں ہی سے ہوتے ہیں، شرمگاہ سے اور منہ سے ہوتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں کا استعمال کس طریقے سے ایک انسان کرتا ہے. آج کل خاص طور سے دیکھ لیجئے
لوگوں کی زبان پر کس طریقے سے گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، فحش گوئیاں آج پائی جا رہی ہیں، اور سب کہاں سے ہو رہی ہیں؟ زبان سے ہو رہی ہیں، منہ سے ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے شرمگاہ کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے بھی آدمی بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم کو جو ہے اپنی شہوت حلال طریقے سے پورا کرنا چاہیے، اور ہر اس طریقے سے بچنا چاہیے جو حرام طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ یہ سورۃ المومنون اور معارج کی آیت ہے۔ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیویوں اور لوڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی لوڈی ہے، بیوی ہے، تو اس کے اوپر اس کے بارے میں کوئی ان کے اوپر ملامت نہیں۔ اب جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور راہ تلاش کرے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال طریقہ رکھا ہے، اس لیے ایک مسلمان کو حلال طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہیے، اور اپنے زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، اور اچھا اخلاق بنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ یہ حدیث جو ابھی پڑھی گئی تھی تقوی اللہ حسن الخلق، یہ ترمذی کی روایت ہے جس کو شیخ البانی نے حسن کہا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ بہت اہم چیز ہے جو ہماری زندگی میں ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ تقوی بھی آج کہاں دکھائی دیتا ہے؟ لوگ اللہ تعالیٰ کا خوف کہاں دل میں رکھتے ہیں؟ دیکھیے تو جھوٹ بول رہے ہیں، دیکھیے تو سود کھا رہے ہیں، دیکھیے تو حرام مال سے کوئی پرہیز نہیں ہے۔ مال کسی طرف سے آئے بس آنا چاہیے، مال زیادہ ہونا چاہیے، بڑھنا چاہیے۔ جھوٹ بول کر کے آئے، حرام طریقے سے آئے، کوئی فکر نہیں ہے میرے بھائیو دوستو۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر کمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو ان کاموں سے ڈھانپا گیا ہے جو کہ ناپسند ہوتے ہیں، اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپا گیا ہے، شہوات سے ڈھانپا گیا ہے۔ اور تقوی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مسلمان اپنی خواہشات کو شریعت کا پابند بنائے، اور ہر طرح کی شہوت پرستی سے پرہیز کرے۔ پانچویں چیز جہنم سے آزادی کا روزے رکھنا ہے۔ روزے بھی آج ہم مسلمانوں میں نفلی روزے بالکل نہیں کے برابر ہیں، دکھائی نہیں دیتے لوگ۔ اسی طریقے سے فرض روزہ جو رمضان کا ہے، آج اس میں بھی کتنے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، خاص طور سے آج کا نوجوان طبقہ کافی لاپرواہی کر رہا ہے، اور بہت سے نوجوانوں کے بارے میں اپنے علاقے میں سننے میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ خاص طور سے یہاں مکہ المکرمہ کے اندر میں کمپنیوں میں رمضان کے مہینے میں جاتا رہتا ہوں، تو بعض لوگوں نے بتایا کہ اس میں یعنی تقریباً 40% لوگ روزہ نہیں رکھتے، اور سب سے زیادہ روزہ نہ رکھنے والے ہندوستان کے لوگ ہیں، پھر پاکستان کے لوگ اور بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، یعنی یہ کمپنی میں کام کرنے والے لوگوں نے بتایا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ تو بہت بری بات ہے کہ جو چیز اسلام کے ارکان میں سے ہے، جو فرض ہے، آج اس کی طرف سے ایسی کوتاہی برتی جا رہی ہے، اور ایسی غفلت برتی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگ
اس فرض کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس طریقے سے تو ہم اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ اگر ہم ارکان اسلام کو اٹھا رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ ہے اس دنیا میں رہنے سے؟ ہم تو دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنات کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارا پہلا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے تو پہلے نمبر پر اس ہدف کو رکھنا چاہیے۔ لیکن آج مسلمان عبادت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو دوسرے نمبر پر رکھ دیا ہے۔ پہلے نمبر پر کس کو رکھ دیا ہے؟ دنیا طلبی، دنیا کا عمل۔ تو اس طریقے سے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنہ، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص جنگ سے بچنے کے لیے ڈھال لیتا ہے۔ یہ سنن نسائی کی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ ایک دن کا روزہ مسلمانوں کو جہنم سے کتنا دور کرتا ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 سال دور کر دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ایسی خندق بنا دیتا ہے جو اتنی لمبی ہوتی ہے جتنی زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت ہوتی ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم لوگوں کو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہم جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، جنت میں اپنا مستقر اور اپنا ٹھکانہ چاہتے ہیں، تو ہمیں نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور فرض روزے تو ہم سے چھوٹنا ہی نہیں چاہیے بغیر کسی عذر شرعی کے۔ ہاں کوئی عذر شرعی آ جائے تو اجازت ہے، جیسے آپ سفر میں ہیں، 80 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہے، یا آپ کے گھر میں عورتیں ہیں جن کو ماہواری کے ایام آ گئے ہیں تو ان سے معاف ہیں، لیکن سفر کا جو روزہ ہے اسے بعد میں قضا کرنا ہوگا۔ یا کوئی آدمی بیمار ہے، بیماری ایسی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر اسے بعد میں قضا کرنا ہوگا، لیکن حیض والی عورت، نفاس والی عورت بعد میں قضا کرے گی، بعد میں قضا کرے گی۔ یعنی اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، فرائض نفلی روزے میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سفر میں ہیں تو اگر نہیں رکھ سکتے تو چھوڑ دیں، مشقت ہے تو چھوڑ دیں، اچھا ہے، رخصت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بعد میں قضا کر لیں۔ اسی طریقے سے عورت ہے، اس کا روزہ چھوٹ گیا ہے، چھوٹ رہا ہے حیض و نفاس کی وجہ سے، تو اس کو جو ہے وہ بعد میں قضا کرے گی۔ بس اس کو ان دنوں کی نماز قضا کرنا نہیں ہے، ان دنوں کی یعنی عورت کو یعنی ان ایام کی نماز قضا نہیں کرنا ہے، صرف روزہ قضا کرنا ہے۔ چھٹا عمل 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرنا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 40 دن اس طرح باجماعت نماز پڑھے کہ تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے 2 چیزوں سے برات لکھ دی جاتی ہے، جہنم کی آگ سے اور نفاق سے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو کوئی بھی شخص کسی بھی مسجد میں 40 دنوں تک تکبیر اولا سے آپ باجماعت نماز ادا کریں، 40 دن دی جاتی ہے جہنم سے برات اور نفاق سے برات۔ اور نماز کا تو ثواب الگ سے ہے ہی ہے، اور پہلی صف کا ثواب الگ سے ہے، اور جو آپ سب سے پہلے آ رہے ہیں مسجد میں، یا بالکل اذان کے بعد آ رہے ہیں، یا پہلے آنے کا، یعنی مسجد میں پہلے آنے کا ثواب الگ سے، یعنی یہ سب تو ثواب ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو جہنم سے آزادی اور نفاق سے برات، یہ دونوں چیزیں آپ کو حاصل ہو رہی ہیں۔ تو اسے بھی میرے بھائیو دوستو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل چیز ہے، مشکل نہیں ہے، کیسے مؤذن آخر ہمیشہ اذان دے ہی رہے ہیں، تو آپ بھی مؤذن کے ساتھ پہنچ جائیں تاکہ تکبیر اولا چھوٹنے نہ پائے۔ اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں اور بہت زیادہ زور دیتے ہیں، خاص طور سے یہاں مکے میں جو لوگ عمرے کے لیے یا حج کے لیے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد نبوی میں 40 نماز پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ نفاق سے برات اور جہنم سے برات لکھ دیتا ہے۔ اور وہ حدیث ہے احمد اور طبرانی کی، یہ روایت ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من صلی فی مسجدی 40 صلاة لا یفوتہ صلاة کتبت لہ براءہ من النار و نجات من العذاب و بری من النفاق۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی جو آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی میری مسجد میں 40 نماز پڑھے گا اور کوئی نماز اس سے فوت نہ ہو تو اس کے لیے جہنم سے برات لکھی جاتی ہے، اور عذاب سے برات اور نفاق سے برات۔ کتبت لہ براءۃ من النار و نجات من العذاب، یعنی جہنم سے برات اور عذاب سے نجات اور نفاق سے برات لکھی جاتی ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، اس کے اندر ایک راوی ہے نوبیت بن عمر، یہ مجہول راوی ہے، اس کو شیخ البانی نے سلسلۃ الضعیفہ میں ذکر کیا ہے، اور ضعیف الترغیب میں انہوں نے کہا کہ یہ منکر روایت ہے، جبکہ اس پر بہت زیادہ زور دی جا رہی ہے، بلکہ زور اس پر دینا چاہیے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے۔ وہ کون سی روایت ہے؟ من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ یعنی اس پر ہمیں زیادہ توجہ دینا چاہیے، اس پر ہم کو زیادہ توجہ دینا چاہیے کہ ہم مسجد میں 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں، جماعت کے ساتھ تکبیر اولا سے ہم وہاں پر حاضر رہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کے لیے 2 برات لکھی جاتی ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، یعنی جہنم سے آزادی، جہنم سے برات اور نفاق سے برات۔ تو اس پر تو لوگ زور نہیں دیتے، یہاں آتے ہیں تو صرف ان کو یہی فکر لگی رہتی ہے کہ کس طریقے سے ہماری 40 نماز مسجد نبوی میں ادا ہو جائے، اس کے لیے وہ کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے ہم وہاں پر پہنچیں کہ ہماری 40 نمازیں مکمل ہو جائیں، جبکہ یہ روایت ضعیف ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اور ہمیں جب صحیح روایت معلوم ہو رہی ہے اور مل رہی ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، صحیح روایت پر ہم کو عمل کرنا چاہیے میرے بھائی اور دوستو۔ یہ صحیح روایت البانی نے صحیح ترمذی میں ذکر کیا ہے، اور یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔
اسی طریقے سے فجر اور عصر کی نمازوں کو ہمیشہ ادا کرتے رہنا چاہیے. یعنی نمازیں تو 5 وقت کی ہمیں پڑھنا ہے، لیکن فجر اور عصر کی نمازوں کا کچھ بڑا ہی فائدہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبہ، یعنی الفجر والعصر، یعنی وہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہ ہوگا جو طلوع آفتاب سے پہلے یعنی نماز فجر اور غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر پڑھتا رہا. یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھتا رہا تو اس کے لیے میرے بھائیو دوستو یہ ثواب ہے کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. البردین سے مراد فجر کی نماز اور عصر کی نماز ہے. تو میرے بھائیو دوستو ہمیں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اور ان دونوں نمازوں کا خصوصی طور سے اس لیے کہ فجر کے وقت آدمی کو نیند بڑی پیاری ہوتی ہے، اس لیے فجر میں خصوصی طور سے ہمیں اٹھنا چاہیے. اسی طرح سے عصر کی نماز ہے، آدمی تھکا مادہ قیلولہ کر رہا ہے یا سو رہا یا سو گیا تو ایسا نہ ہو کہ عصر کی نماز اس کی جاتی رہے، اس کا خاص خیال کرنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعہ فکأنما صلی اللیل کلہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص نماز عشاء بجماعت ادا کرے تو اس نے گویا کہ آدھی رات کا قیام کیا، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو گویا وہ پوری رات نماز پڑھتا رہا. یعنی عشاء کی نماز اگر آپ جماعت سے پڑھتے ہیں تو گویا کہ آدھی رات قیام کی، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی پوری رات کا ثواب مل گیا، یعنی پوری رات کی قیام اللیل کا ثواب مل گیا، نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا. تو کتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے ان 2 نمازوں کی، فجر کی اور عشاء کی نماز کا. اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے عصر کی نماز کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تم تمام نمازوں کو پابندی سے پڑھتے رہو، اور خاص طور پر درمیانی نماز کو یعنی عصر کو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو یعنی وقوموا للہ قانتین. تو میرے بھائیو دوستو عصر کی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے. عصر کی نماز چھوڑنے کا خسارہ بہت بڑا ہے، اور اس حدیث سے اس کا انداز لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی تفوت صلاۃ العصر کانما اطر اہلہ ومالہ، جس آدمی کی نماز عصر فوت ہو جائے گویا کہ اس سے اس کے گھر والوں اور اس کے مال کو سلب کر لیا گیا لے لیا گیا. یہ بھی روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، بخاری مسلم کی یہ روایت ہے. تو میرے بھائیو دوستو مال کتنا پیارا ہوتا ہے، اور گھر کے بال بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، لیکن ہم عصر کی نماز کا خیال نہیں کرتے. جبکہ عصر کی نماز فوت ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مال بھی لوٹ گیا اور ہماری دولت بھی چلی گئی، گھر والے بھی چلے گئے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو شخص نماز عصر چھوڑ دے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. یہ بھی روایت صحیح ہے. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، بخاری کی یہ روایت ہے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو شخص نماز عصر چھوڑ دے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. یعنی گویا کہ آپ نے ایک مرتبہ بھی عصر کی نماز چھوڑ دی تو پورے اعمال ضائع ہو گئے. تو جو لوگ برابر چھوڑتے رہتے ہیں، نہ ان کو فجر سے مطلب ہے نہ ان کو عصر سے مطلب ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، صرف جمعہ پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ تو
اللہ المستعان ایسے بھی ہیں کہ جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اور اکثریت ایسے لوگوں کی ہے صرف جمعہ پڑھ رہی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو 4 وقت کے نمازی ہیں، یعنی فجر نہیں پڑھتے، ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو 3 وقت کے نمازی ہیں۔ خاص طور سے یہاں میں نے دیکھا کمپنیوں میں کہ وہ لوگ عشاء میں نہیں آتے، عشاء میں بہت کم لوگ آتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فجر نہیں پڑھتے، ظہر عصر اور مغرب پڑھ لیتے ہیں 3 وقت کی، اور عشاء میں جاتے ہیں گھر میں کھانا وانا کھا کر کے اپنا سو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ایک مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ہمیں چند روز کے لیے ملی ہے، اور یہ دنیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم آخرت کو بنائیں، آخرت کو سنواریں، جہنم سے آزادی مل سکے، ہمیں جنت میں داخلہ مل سکے، اس لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ ہمارا اصل مقصد اس دنیا میں آنے کا یہی ہے میرے بھائیو دوستو، لیکن ہم اصل مقصد کو پیچھے کر دیے ہیں، دوسرے مقصد کو آگے کر دیتے ہیں، اصل مقصد کو پیچھے کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے، احادیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔